کھانا کھانا بنیادی طور پر حیوانی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس حیوانی صفت کو کمال درجے کی عبادت بنا کر کھانے کا حکم فرمایا، وگرنہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، محتاجی کی علامت ہے۔ انسان چند دن نہ کھائے تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کھانے کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں کھانے کے اسباب پیدا فرمائے، ہر طرح کے جانداروں کو اس طرح کا کھانا عطا فرمایا کہ جس طرح کا کھانا ان کی طبیعت کے موافق ہے۔ چنانچہ آپ جب جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو بھی اس کی طبیعت کے مخالف کوئی غذا دیں گے تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ گوشت خور جانور اپنی غذا گوشت ہی بناتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے، اور گھاس کھانے والے چرنے والے چوپائے گھاس اور نباتات ہی کو اپنی غذا بناتے ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے یا کوئی اور دوسری غذا اس کے علاوہ نہیں استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھی دیتا ہے، انسان کو کھانے کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دین کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کھانا کمال نہیں ہے، اصل میں کھلانا کمال ہے۔ کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، اگر یہ کوئی بہت بڑا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کتنا کھاتا ہے، گھوڑا کتنا کھاتا ہے، گائے بھینس اور اونٹ کتنا چارہ کھاتے ہیں۔ زیادہ کھانا یا کھانا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھایا جائے، رزق حلال کھایا جائے، اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھایا جائے بلکہ کھلایا جائے۔ ویسے تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ لطف، لذت اور مزہ کھانے میں ہے۔ لطف، لذت اور مزہ کھانے میں ہے، اسی وجہ سے تو مختلف قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے بھی کھاتے ہیں، لیکن لطف آتا ہے، لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ لیکن عقل کی بات یہ ہے اور دین کی تعلیم کی بات یہ ہے کہ کھانے میں وہ مزہ، وہ لطف اور وہ لذت نہیں ہے جو کھلانے کے اندر موجود ہے، جو کھلانے کے اندر موجود ہے۔ اور کھلانے میں لذت بھی ہے، لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، مغفرت کا سامان بھی ہے، اللہ کی رضا کا اعلان بھی ہے، اور دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت کا حقدار بننا بھی ہے۔ اس لیے کوئی وقت تھا، ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں میں دین کی دعوت، مہمان کی ضیافت
قرآن کی تلاوت اور تلاوت کی حلاوت اور دیانتداری کی تجارت، گفتگو میں صداقت اور رویوں میں شرافت، یہ مومن کا مشغلہ بھی تھا، شیوا بھی تھا، پہچان بھی تھی اور عادت اور عبادت بھی تھی۔ کھلانے کی یہ صفت اتنی عام تھی کہ وسیع و عریض مسلمان امراء کے اور مسلمان دولت مندوں کے دسترخوان بچھتے تھے، اور اس دسترخوان پر صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ دسترخوان بچھتے تھے تو ہر مذہب کا ماننے والا، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ پارسی ہو، خواہ وہ بت مت ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن جب مسلمان امراء کا دسترخوان بچھتا تھا تو سارے آ کر اسی دسترخوان سے کھاتے تھے، سارے آ کر اسی دسترخوان سے کھاتے تھے۔ یہ اس لیے کہ دین نے مسلمانوں کو سکھایا کہ جو رفت، جو بلندی، جو عظمت، جو اللہ کا قرب اللہ کی مخلوق کو کھلانے سے حاصل ہوتا ہے، وہ اور بہت کم اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو اپنے عمل سے صحابہ میں پیدا فرمایا۔ ایسی حالت میں بھی کھانے کی کم ترغیب دی اور کھلانے کی زیادہ ترغیب دی۔ دیکھیے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے فاقے سے، بھوک سے نڈال ہیں، راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمزوری کا عالم ہے، اور ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بھی گزرے، سلام کیا، گزر گئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، ایسے ہاتھ پکڑ لیا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سیدھا مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ چہرے سے پہچان لیا کہ بھوک کی شدت اور پیاس کی حدت نے یہ حالت بنا دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں، چہرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ حضرت ابو ہریرہ کئی دن کے فاقے سے گزر کر یہاں بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آئے تو اپنے گھر میں جب پتہ کیا کہ کھانے کی چیز کیا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کے پیالے کے سوا کچھ نہیں ملا، ایک دودھ کا پیالہ۔ عقل کیا کہتی ہے، سوچ کیا کہتی ہے، سمجھ کیا کہتی ہے کہ اس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میری اور آپ کی سوچ کے مطابق سوچا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالہ اپنے ہاتھوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے نا، یہ لے، اتنے دن کے فاقے سے ہے، شدت کی پیاس ہے اور بھوک ہے، آپ یہ پیالہ پی لیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھمایا، لیکن اس کے بعد اشارہ فرمایا، وہ جو صفہ کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، جو علم سیکھنے والے لوگ وہاں بیٹھتے تھے، صحابہ وہ بیٹھتے تھے، فرمایا اے ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو اور ان کو پلانا شروع کر دو۔